نیچے ہال میں سب جانے کی تیاریوں میں تھے۔ ریمل کو آتا دیکھ رحمت صاحب نے شفقت سے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ اب کیسی طبیعت ہے دادا تایا ابو؟ اب میں بالکل ٹھیک ہوں، آج میں بھی شادی میں جانا ہے، میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں۔ ٹھیک ہے، پر زیادہ گھومنے پھریں گی نہیں، رحمت صاحب نے نصیحت دی۔ ریمل آؤ میں تمہارے کپڑے بتا دوں۔ پھپھو یہ دیکھیں میں ریڈی ہو کر ہی آئی ہوں، یہ پاکستانی شادی ہے نا کہ مغربی، اس لیے جو ڈریس روم میں ہے وہی پہنو گی۔ ریمل نے سب کے چہروں کی طرف دیکھا، شاید کوئی اس کی حمایت میں کچھ بول پڑے، پر یہاں سب خاموش تھے۔ میں اس میں بھی تو پیاری لگ رہی ہوں، وہ ڈریس پہننے کی کیا ضرورت ہے؟ رمیز نے صوفے کے اوپر چڑھ کر ریمل کے دونوں گالوں کو کھینچا۔ آپ ہی سچ میں آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں، ہم سب کے لیے پلیز پہن لیں۔ رومان ریان رمیز کے اتنا کہنے میں ہاں میں سر ہلا۔ اس نے تو خود سے وعدہ کیا تھا جب تک رخشان نہیں کہے گا تب تک ڈریس نہیں تبدیل کرے گی، مگر میں صرف شادی کے لیے پھپھو کے لائے ہوئے کپڑے پہنوں گی۔ سب نے اس کی بات میں اس بات میں سر ہلایا۔ آپ سب ریڈی ہیں تو جائیں، میں جلدی سے تیار ہو کر آ جاتی ہوں۔ پر آپ اکیلی ہوں گی، میں آپ کے ساتھ رک جاتا ہوں۔ ریان کے لہجے میں ڈھیر سارا پیار تھا۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں، آپ نے کون سا دور جانا ہے، سامنے تو ہوں گے، میں بہت جلدی آ جاؤں گی۔ ریمل کی بات سن کر سب حسینہ کی طرف چلے گئے۔ فلا جی، اب یہ سب کچھ پہننا پڑے گا، جس کی خاطر سب کر رہی ہوں وہ تو سرے سے ہی غائب ہے، حد ہوتی ہے رخشان۔ ہسپتال میں سب پیشنٹ کی فکر ہے اور میری بالکل بھی نہیں۔ تصور ہی میں رخشان سے باتیں کر رہی تھی۔ ریمل ہم نے شادی میں جانا ہے تو کوئی ڈھنگ کا ڈریس لے لو۔ کیا یہ پینٹ شرٹ جمع کر لی ہے تم نے؟ طیبہ میں تو اپنی شادی میں بھی یہی پہنوں گی، اور تم کسی کی شادی میں جانے کے لیے مجھے کہہ رہی ہو میں ڈریس چینج کروں؟ نکاح نامے میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا ہوگا کہ آپ کا لال رنگ کا لہنگا لال لپسٹک ہوگی تو نکاح کو اپروو کیا جائے گا۔ شادی کرنے کے لیے ایک مولوی، ایک لڑکے، ایک لڑکی اور 3 الفاظوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ الفاظ کسی بھی ڈریس میں ادا کر لو، کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر طیبہ ریمل کو اس حالت میں دیکھ کر غش کھا کر گر پڑتی۔ ریمل اب انہیں دیکھنے کی بجائے پہن بھی لے، خود کلامی کرتی ہوئی کپڑے لیے واش روم میں گھم گئی۔ کمرے میں آ کر آئینے کے سامنے اپنا تفصیلی جائزہ لیا۔ سیم جیولری جو ڈریس کے ساتھ پہلے سے موجود تھی پہنی، دوپٹہ سیٹ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ پتہ نہیں یہ سب لوگ کیسے اتنی بڑی بیڈ شیٹ کو اپنے اوپر اڑا لیتے ہیں۔ دوپٹہ واپس بیڈ پر اچھالا، ایک نظر خود کو دیکھتی باہر نکل پڑی۔ سیڑھیاں اتر رہی تھی جب خود کے کپڑوں سے الجھ کر گرنے لگی۔ ایک زوردار چیخ حلق سے نکلی۔ اس بات سے انجان جس کے دیدار کے لیے آنکھیں اب تک دیکھ رہی تھیں، وہ یوں مقابل آ جائے گا۔ گرنے سے پہلے ہی اس کا ہاتھ کسی مضبوط ہاتھوں میں تھا۔ مندی مندی سی آنکھیں کھول کر پہلے نیچے دیکھا، مطلب وہ گری نہیں تھی۔ پھر مقابل پر نظر پڑی، دل معمولی سے ہٹ کر دھڑکنے لگا تھا۔ دوسری طرف بھی کچھ ایسی ہی صورتحال تھی۔ وہ نازک سی گڑیا اس وقت دل کے قریب سی لگ رہی تھی، جس طرح ہمیشہ سے دیکھنے کی اسے چاہت تھی، آج وہ اس روپ میں بحال کر رہی تھی۔ ملٹی لہنگے میں گرین شرٹ، بیلی تک آتی، کانوں میں جھمکے، گلے کے ساتھ باندھا ہوا نیکلیس، پلکیں مسکارے کی وجہ سے بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ ناک میں چھوٹی سی بالی، ہونٹوں کو لپسٹک نے مزید دلکش بنا دیا تھا۔ ایسے گمان ہوتا تھا کہ کوئی حور ہو جو بھٹک کر زمین میں آ گئی ہو، مکمل مدہوش کرنے والے سراپے میں تھی۔ کچھ دیر دونوں آنکھوں میں کے رستے سے دل کی پیاس بجھا رہے تھے۔ ہوش آنے میں اپنا ہاتھ رخشان کے ہاتھوں سے چھڑایا، واپس نیچے جانے لگی۔ کہاں جا رہی ہو؟ ریمل کو سیڑھیاں اترتے دیکھ کر رخشان نے سوال کیا۔ آگے پتہ نہیں دل کس رفتار سے چل رہا تھا، رخشان کے یوں بولنے سے منو دھڑکنا ہی بھول گیا ہو۔ پیچھے مڑ کر اسے دیکھا، جس کا ایک ہاتھ پاکٹ میں، دوسرا سیڑھیوں کی ریلنگ میں تھا۔ چہرے میں مغرور تاثرات تھے۔ میں نے سوال کیا تھا آپ کہاں جا رہی ہیں؟ ہم وہ آپ کی مہندی میں نہیں، وہ ہمارا مطلب ہم کہاں جا رہے تھے؟ الٹا مقابل سے ہی سوال پوچھ بیٹھی۔ او ہم سامنے، رخشان بڑی دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ سامنے دروازے ہی اس کے اندر جانے کا کب سے ارادہ ہو گیا۔ ہم دروازے کی نہیں، حسینہ کے گھر جانے کی بات کر رہے ہیں۔ اس حلیے میں جائیں گی؟ رخشان نے اس کے مدہوش سراپے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ دیکھا آپ کو بھی یہ ڈریس اچھا نہیں لگا نا؟ ہم بھی نہیں پہن رہے تھے، سب لوگوں نے کہا تو ہمیں پہننا پڑا۔ ہم ابھی کے ابھی چینج کر کے آتے ہیں۔ جو قدم نیچے کو بھر رہے تھے واپس اوپر کو بھرے۔ اف پاگل لڑکی، تمہیں کیسے بتاؤں کہ تم اس ڈریس میں کتنی حسین لگ رہی ہو۔ دل ہی دل میں نظر اتاری۔ میں ڈریس چینج کرنے کو نہیں کہا، شاید ڈریس کے ساتھ دوپٹہ بھی تھا، وہ کہاں ہے جو بیڈ شیٹ کی چادر کی طرح اتنا لمبا ہے؟ ہم نہیں لینے، عادت نہیں ہے ہمیں، آگے بھی ہم نہیں لیتے، تو کون سی نئی بات ہے؟ رخشان اس کی باتوں کو سنے بغیر ہاتھ پکڑ کر اس کو کمرے میں لایا۔ دوپٹہ سیٹ کریں، اتنی دیر میں میں چینج کر کے آتا ہوں۔ دوپٹے کے بغیر گھر سے باہر قدم مت رکھیے گا۔ آخری بات پر غصہ چھلک رہا تھا، وہ تو اس کا یوں ہاتھ پکڑنے میں ہی شوق تھی۔ رخشان کیا کہہ رہا تھا اسے پرواہ ہی نہیں تھی۔ دروازہ بند ہونے کی آواز میں ہوش میں آئی۔
ابھی بھی اس کے ہاتھوں کا لمس اپنی نازک سی کلائی میں محسوس کر رہی تھی۔ اسے اندازہ ہی نہیں ہوا کتنی دیر اپنی کلائی کو ہی دیکھتی رہی۔ جب ہوش آیا تو دوپٹہ سیٹ کرنے لگی۔ اتنی کوششوں کے باوجود جب سیٹ نہیں ہوا تو رو دینے کو آ گئی۔ دروازہ کھلنے کی آواز میں اس کی جانب دیکھا جہاں وہ دونوں دنیا کو بھول بیٹھے ایک دوسرے کے سحر میں مبتلا تھے۔ وہ ترک شہزادہ، وہ اس وقت سچ میں شہزادے کی طرح ہی لگ رہا تھا، نظر لگ جانے کی حد تک حسین۔ مہندی کی مناسبت سے چاروں کے کرتے وائٹ شلواریں تھیں۔ باقی سب کے کرتے کو تو غور و فکر سے تو نہیں دیکھا تھا، مگر جو اس کے مقابل کھڑا تھا، گرین کلر کا کرتا، بالوں کو نفاست سے سیٹ کیا، ہاتھوں میں واچ جو اس کی کلائی کو مزید خوبصورت بنا رہی تھی۔ موبائل کے رنگ ٹون سے دونوں واپس زمین کی دنیا میں آئے۔ ریمل نے جلدی سے اپنی نگاہیں پھیر لیں۔ خود کو برا بھلا کہہ رہی تھی، پتہ نہیں جب وہ سامنے ہوتا ہے کیوں وہ اتنی بے پرواہ سی ہو جاتی ہے۔ مقابل کی بھی صورتحال کچھ یوں تھی، ڈاکٹر صاحب اگر آپ اور آپ کی پیشنٹ بالکل ٹھیک ہیں تو باہر بھی آ جائیں۔ کب سے آپ کی گاڑی کی آواز سن چکا ہوں، مگر انتظار کچھ زیادہ ہی طویل ہو گیا ہے۔ ویسے دوسرا آپشن بھی ہے، کل ہم دونوں کا نکاح اکٹھے ہو جائے، کیا خیال ہے؟ ماموں سے بات کروں؟ ڈاکٹر صاحب کا دل آ گیا ہے۔ رخشان سن تو قاسم کی بات رہا تھا، مگر سارا دھیان سامنے تھا جو دوپٹے سے الجھی سی نظر آ رہی تھی۔ شاید رشتے کا ہی تقاضا تھا، جو آنکھ ایک بار اس کی طرف اٹھ جاتی واپس پلٹنے کا نام ہی نہیں لیتی تھی۔ قاسم کی باتوں کو اگنور کر کے فون بند کر دیا۔ اسے یاد ہے جب وہ گھر آ رہا تھا قاسم کا میسج آیا تھا، گھر تیرے لیے سرپرائز ہے۔ اس کا سرپرائز ریمل کی صورت میں سامنے موجود تھا۔ دوپٹہ پیچھے سے لے کر دونوں بازو میں ڈالو، پھر سنبھل جائے گا۔ نہیں ہو رہا، اتنا زیادہ اکڑا ہوا ہے، ریمل نے رونی صورت بنا کر کہا۔ رخشان مزید اپنے قدم اس کی جانب نہیں بڑھ سکتا تھا، اس لیے اشاروں سے ہی دوپٹہ سیٹ کرنے کا کہا۔ اب طبیعت کیسی ہے؟ اتنی دیر بعد پوچھنا یاد آیا۔ نہ چاہ کر بھی ایک چھوٹا سا شکوہ کر بیٹھی۔ چھوٹی سی ناک میں ڈھیر سا غصہ، بخار کی وجہ سے چہرے میں الگ ہی لالی آئی ہوئی تھی۔ وہ تو اس قاتل حسینہ سے بچنے کے لیے اتنی صبح ہسپتال گیا تھا، مگر قسمت کے گھر آ کر بھی سب سے پہلے اسی کا دیدار ہوا۔ نہیں، صبح آپ کو چیک کر کے گیا تھا، کافی بہتر طبیعت تھی آپ کی۔ بازوؤں کو فولڈ کرتا اس کی جانب متوجہ ہوا۔ دل کر رہا تھا یہ وقت یہیں تھم جائے، یا وہ اسی لیے ہی کہیں دور چلا جائے۔ یہ سوچ کر بار بار دل پھٹنے والا ہو جاتا تھا۔ ان دونوں کا ساتھ کا لمحوں کا تھا، کاش یہ ساتھ ہمیشہ کے لیے ہو۔ دونوں ایک دوسرے کو سوچتے ہوئے گھر سے باہر نکلے۔ جیسے ہی لان میں داخل ہوئے، بے پناہ نظریں ان پر آ کر رکی۔ ایک دوسرے کے ساتھ بالکل مکمل سے لگ رہے تھے، سورج چاند کی جوڑی۔ مہندی کی رسم اپنے عروج میں تھی، بھنگڑا، ڈانس، پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے تھے۔ رومان، رمیز، ریان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ قاسم تو انہی بھائیوں کی طرح عزیز تھا۔ قاسم جب سٹیج سے اٹھ کر ڈانس کرنے جانے لگا، ہاشم صاحب کی نظریں خود پر محسوس کرتے واپس بیٹھ جاتا۔ دونوں کی پسند کی شادی تھی تو کچھ ولن والا رول ہاشم صاحب ادا کر رہے تھے۔ نظریں بچا کر حسینہ کی تعریف کرنا نہ بھولا۔ قاسم ویسے ریمل اور رخشان ایک ساتھ کتنے اچھے لگ رہے ہیں، ہاں اللہ کرے ہمارے ڈاکٹر صاحب کی زندگی میں بھی بہار آ جائے۔ پر ریمل اس کی چچی کی بیٹی ہے، اس بات کا ہی تو ڈر ہے۔ تم دونوں کچھ تو شرم کر لو، دلہنیں تھوڑا شرماتی ہیں، اور یہاں تو سرے سے ہی دلہن کا شرمانا ختم ہوا ہے۔ رخشان بھائی، میرا گفٹ، حسینہ نے کہا۔ او محترمہ، اتنا مہنگا لہنگا جو تم کل اپنے پیا کے گھر پہن کر جاؤ گی میرے حق حلال کی کمائی میں سے آیا ہے، ابھی بھی تم کو گفٹ کی پڑی ہے؟ میری پوری بچت ہی خراب کر دی۔ حسینہ نے گھور کر رخشان کو دیکھا۔ یہ گھوری اب اپنے شوہر کو دکھانا، مجھ پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ ویسے آپ کی نظریں جس کو ڈھونڈ رہی ہیں وہ میرے کمرے میں مہندی لگا رہی ہے۔ مجھے مہندی لگانے والی آئی تھی تو ریمل نے بھی کہا کہ اسے لگوانی ہے۔ حد ہے تم سب کی بے وقوفی کی۔ رخشان اندر کی جانب بڑھا۔ وہ کب سے نوٹ کر رہا تھا اس کا چہرہ بخار کی شدت سے لال ہو رہا ہے۔ وہ اس کو ڈھونڈ رہا تھا تاکہ گھر جانے کے لیے بول سکے، اور یہاں محترمہ نیا شوق پال کر بیٹھی ہوئی ہے۔ رخشان کمرے کے دروازے میں رکا۔ ریمل بیڈ کی کراؤن سے ٹیک لگا کر اپنے دودیا ہاتھوں میں مہندی کی چھاپ لگوا رہی تھی۔ آنکھوں میں نیند کی خمار آدھی بند کھلی آنکھوں کو بمشکل کھول رہی تھی۔ سر میں درد ہو رہا تھا، مگر وہ سب انجوائے کرنا چاہتی تھی۔ رخشان کی نظر جب اس کے ہاتھوں میں پڑی، اس قاتل حسینہ کے ہاتھ انتہائی دلکش لگ رہے تھے۔ زیادہ بیٹھنا نہ پڑے اس لیے الٹے ہاتھوں میں ٹیکا لگوا رہی تھی۔ ریمل چلو گھر، مہندی والی رخشان کو دیکھ کر باہر نکل گئی۔ ریمل اپنی پوری آنکھیں کھول، رخشان نے غصے سے کہا۔ آگے اسے ریمل میں انتہائی غصہ آ رہا تھا، کیسے وہ اپنی صحت کے ساتھ کمپرومائز کر سکتی تھی۔ رومال کو ٹیکس کر کے ریمل کو گھر لے آیا، جہاں محترمہ آ کر بیڈ پہ گر گئی۔ بخار گھومنے پھرنے کی وجہ سے ہو گیا تھا۔ انجیکشن دوائی دے کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ باقی بھی سب آ گئے تھے۔ نجمہ بیگم ریمل کے پاس ہی سو گئی تاکہ اس کا خیال رکھ سکے۔ آج بارات کا دن تھا۔ ناشتے سے فارغ ہو کر نجمہ بیگم آج کی تیاریوں میں مصروف تھی۔ بینڈ باجا ڈھول، پہلی بار اس نے پاکستانی شادی دیکھی تھی۔ رخشان کی نظر جب ریمل پر پڑی
پلٹنا ہی بھول گئی. آج کل کی نسبت اور پیاری لگ رہی تھی. پنک کلر کا لہنگا، گولڈن کلر کی شارٹ شرٹ، نفاست سے کڑھائی اور کام کیا ہوا تھا. حال میں بارات آنے کا شور ہوا. سب نے پھولوں کی پتیوں سے ان کا استقبال کیا. حسینہ کو قاسم کے ساتھ بٹھا دیا گیا، جہاں ان کے چہروں میں چاہت کے رنگ، محبت کے رنگ، پا جانے کے رنگ صاف نظر آ رہے تھے. یہ خالی خاکہ اس کے دماغ میں بھی تھا. یوں اپنے مقابل کسی کو بیٹھنے کی شدت سے انتظار تھا، مگر اسے کیا پتا ہال، گلابوں کی خوشبو، مہندی، حنا سب یوں ہی ہوگا. سامنے اسٹیج میں رخشان بھی دلہے کے روپ میں بیٹھا ہوگا، جیسے اس کو دیکھنے کی تمنا تھی، مگر ساتھ ہم سفر شریک حیات رمل نہیں ہوگی. وہ جگہ شاید رمل کی ہے ہی نہیں. اس کا ہم سفر ستم گم کی طرح کسی اور کے پہلو میں بیٹھا ہوگا. محبت کے وعدوں قسموں میں جس کا حق تھا، وہ وعدے قسمیں کسی اور سے کر رہا ہوگا. رمل آج جہاں بیٹھی دور سے یہ منظر دیکھ رہی تھی، کل بھی اس کی درگاہ یہیں ہوگی. فرق صرف اتنا ہوگا کہ آج جن اکھیوں میں چمک خواب ہے، اگلے منظر میں وہ صرف ان خوابوں میں درد، کرب اور حسرت ہوگی. دلہن بنا کر حسینہ کو گھر لایا گیا، جہاں سب نے اس کا خوب استقبال کیا. ولیمے کا دن بھی آ پہنچا. ولیمے کے 2 دن بعد قاسم، نجمہ بیگم، حسینہ نے اب فیصل کی طرف جا رہے تھے. ساری پیکنگ ہو گئی تھی. رمل کا دل ان کے جانے سے بہت زیادہ اداس تھا. باقیوں کا حال بھی کچھ ایسا ہی تھا. شادی، عید، ہر تہوار کی تیاریوں میں اتنے مہینے لگ جاتے ہیں، وہ 3 دنوں بعد ختم ہو جاتا ہے. ابھی تو اس کا ان سب میں دل گھک رہا تھا. اب سب جا رہے تھے. سب سے ملنے کے بعد رمل نجمہ بیگم سے ملی. پھپھو، میں آپ کو بہت زیادہ مس کروں گی. نہ مانگو مسکراتے ہونٹوں سے کہہ کر نجمہ بیگم بھی مسکرا دی. خاص طور پر میں آپ کا اسپیشل والا پیار. انہوں نے پہلے کی طرح خود میں پھینچا. پہلے ان کا پیار لے کر رمل کے چہرے کے زاویے بدلے تھے. اب کی بار ایسا نہیں ہوا. وہ تو ان کی عادی ہو گئی تھی. اسے تو یاد بھی نہیں پڑتا تھا کہ کبھی اس کی ماں نے اس کا یوں دیسی ماؤں کی طرح خیال رکھا ہو. وہ تو ورکنگ وومن تھی، انہیں تو دن رات اپنے بزنس کی پڑی ہوتی. ماموں جان، کچھ نظر کرم اپنے بغل میں کھڑے ڈاکٹر صاحب پر بھی کر دیں. ہمیں بھی ان کی شادی کے لاڈ کھانے ہیں. میرے گانے کو بہت دل کر رہا ہے. میرے یار کی شادی ہے. قاسم بھائی، آپ پہلے والا گانا بھول گئے؟ رمل کے بولنے میں قاسم کی چلتی زبان کو بریک لگی. باقی سب ہنسے. وہ سب لوگ جا چکے تھے. گھر میں عجیب سی ویرانی، اداسی ہو گئی تھی. صبح سے یوں نہیں جانا ہے، میں ذرا اپنی چیزیں اکٹھی کر لوں. پتہ نہیں کہاں سب موجود ہے. رومان اپنے کمرے میں چلا گیا. ریان، جا کر رمیز کا یونیفارم استری کرو اور باقی چیزیں رمیز تم خود جا کر پیک کرو. جی پاپا، رمیز کہہ کر کمرے میں چلا گیا. رمل بھی پیچھے ان کے کمرے میں آ گئی. رمیز، کیوں تمہارا منہ اترا ہوا ہے؟ آپی، صبح بھی چھٹی کرنے کا دل کر رہا ہے، رمیز نے معصومیت سے کہا. رمل کو اس پر ڈھیر سارا پیار ہے. جب رمل سو کر اٹھی، سب اپنے روز کے کاموں میں مصروف تھے. رخشان، رومان، رمیز جا چکے تھے. ریان کہیں نظر نہیں آ رہا تھا. رحمت صاحب قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. رمل خاموشی سے ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی. شرم محسوس ہو رہی تھی کہ سامنے قرآن ہے اور اس کے سر پر دوپٹہ موجود نہیں. ارد گرد نظر دہرائی. رحمت صاحب کا صافہ پڑا تھا، اسے سر پر اوڑھ لیا. تلاوت کرتے وقت ان کی آواز میں عجیب سی کشش تھی، جو سننے والے کو اپنی طرف مائل کرتی تھی. اسے یاد تھا اس کے پاپا بھی ایسے ہی تلاوت کرتے تھے. کہیں نہ کہیں دونوں کی آواز ملتی تھی. جب سے رمل پاکستان آئی تھی، اس نے دیکھا تھا کہ سب یہاں نماز پابندی سے پڑھتے ہیں. وہ تو ان لوگوں میں سے تھی جو کبھی کبھار یا پھر کوئی دعا کو قبول کروانی ہو تو مصلے پہ بیٹھ جایا کرتی تھی. تلاوت مکمل کرنے کے بعد انہوں نے دعا مانگی. دعا مانگ کر رمل پر پھونک ماری، جس پر وہ مسکرا دی. تایا ابو، آپ کی آواز بہت زیادہ پیاری ہے. یہ کلام ہی ایسا ہے جو اسے ایک بار پڑھنا شروع کرے، اس کی آواز خود بخود خوبصورت ہو جاتی ہے. قرآن رکھنے کے بعد صوفے پر آ کر بیٹھ گئے. تایا ابو، میں آپ کو بڑے ابو کہہ کر پکار لیا کروں؟ رمل نے کچھ ہچکچاتے ہوئے کہا. رحمت صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسبات میں سر ہلایا. وہ کوئی بچے تو ہے نہیں، نہ ہی رخشان کی طرح جذباتی. وہ جانتے تھے کہ وہ کس حق سے بڑے ابو کہہ رہی ہے. دل سے دعا دی کہ اپنی بیٹی کا مان کبھی نہ توڑ پاؤں، پر حقیقت میں کچھ اور ہی ہونا تھا. ریان کہاں ہے؟ رمل نے پوچھا. گلی میں شور شرابی کی آوازیں آ رہی ہیں. صاحبزادے کرکٹ کھیلنے کا کام سر انجام دے رہے ہیں. رحمت صاحب کچن میں چلے گئے. رمل بھی ان کے پیچھے کچن میں چلی گئی. تایا ابو، میں خود ناشتہ لے لوں گی. رحمت صاحب نے رمل کی طرف دیکھا. ابھی میری بیٹی نے مجھے بڑے ابو کا درجہ دیا ہے، پھر سے تایا ابو بنا دیا؟ نہیں تو وہ میرے منہ سے نکل گیا. آپ رہنے دیں، میں خود لے لوں گی. رحمت صاحب نے خود کھانا کھلایا. رمل تو ان کی جان تھی. زندگی کے ہر پل انہوں نے اپنی بیٹی کو کتنا مس کیا تھا. رمل کا یوں آنا ان کی تکلیف پر مرہم کا کام کر گیا. کھانا کھا کر باہر گئی. گیٹ میں کھڑے ہو کر سیٹی بجائے. ریان کی طرح سب شوق نظروں سے دروازے میں موجود وجود کو گھور رہے تھے. ریان نے سب پر نظریں گھمائی. غصے کی لہر دوڑی. جلدی سے گیٹ میں جا کر رمل کو اندر کیا. ریان جی، تم کیا کر رہے ہو؟ مجھے بھی کرکٹ دیکھنا ہے.
ریان کا دل چاہا اپنا یا اپنی سز کا سر دیوار میں مار دے۔ سز، آپ کو پتہ ہے جب رخشان برو کو پتہ چلے گا کہ آپ کے ساتھ میری بھی ٹانگیں توڑ دیں گے۔ کیوں؟ مجھے لڑکیوں کی طرح گھر بٹھانے کا ارادہ ہے؟ آپ جا کر ٹی وی میں میچ دیکھ لیں، بس میں اپنی باری لے کر اندر آتا ہوں۔ آپ خدا کے لیے باہر مت آنا۔ پہلے غصے میں، آخر میں منت سماجت کرنے لگ گیا۔ ریمل نے اس کی بات کا برا منا کر اندر آ گئی۔ اچانک نظر اپنے ہاتھوں میں پڑی، جہاں مہندی کی چمک، رنگ ویسے کا ویسا تھا۔ آپ کو پتہ ہے جس کے ہاتھ میں مہندی کا رنگ بہت گہرا آتا ہے، کہتے ہیں ان کے شوہر ان سے بہت محبت کرتے ہیں۔ مہندی والی بات سن کر چہرے میں ڈھیر ساری مسکراہٹ آئی۔ اس کا پروف تو حسینہ کے ہاتھوں میں دیکھ چکی تھی کہ کیسے قاسم بھائی انہیں چاہتے ہیں۔ اپنے ہاتھ پہلی بار اتنے حسین لگے تھے۔ کسی کی چاہت کا احساس ہی اتنا خوبصورت ہوتا ہے۔ سز، کیا ہوا؟ کس کو سوچ کر اکیلے مسکرایا جا رہا ہے؟ ریان کی آواز میں چونکی۔ کچھ نہیں، ایسے میں تم سے ناراض ہوں، تم نے مجھے باہر نہیں آنے دیا۔ سز، یہ پاکستان ہے، ابراڈ نہیں، اس بات کو رہنے دے۔ آپ نے ناشتہ کیا؟ جی، بڑے ابو نے کروا دیا۔ ریمل کی بات سن کر ریان نے پورے گھر میں نظر گھمائی۔ آپ کے بڑے ابو کون؟ مجھے تو کہیں نظر نہیں آ رہے، لگتا ہے موبائل یوز کر کے میری نظریں کچھ زیادہ ہی ویک ہو گئی ہیں۔ ریمل ریان کی بات میں چڑ کر بولی، بڑے ابو میں تایا ابو۔ او مائی گاڈ، یہ حادثہ کب ہوا؟ تم سب مجھے جس مرضی نام سے پکارتے ہو تو میری مرضی میں اپنے تایا ابو کو جس بھی نام سے پکاروں۔ اوکے سز، آپ سے کیا لڑنا۔ لنچ بریک میں رخشان کی نظر اچانک اپنے ہاتھوں میں پڑی۔ مہندی والے دن ریمل کو جب میڈیسن دے کر دوبارہ چیک اپ کرنے کے لیے اس کے روم میں آیا، اس کی حالت دیکھ کر اس کا دل چاہا اس محترمہ کو ایک دو لگا ہی دے، جس کا ایک ہاتھ سائڈ ٹیبل میں، دوسرا ہاتھ بیڈ کے اوپر سیدھی طرح رکھا ہوا تھا۔ ریمل کو لٹا کر گیا تھا، اب اس کی پوزیشن بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائی ہوئی، گردن نیچے کو جھول رہی تھی، بالوں نے چہرے کو چھپایا ہوا تھا۔ ریمل، تم اس طرح سے کیوں بیٹھی ہو؟ میری مہندی خراب ہو رہی تھی اس لیے بیٹھ گئی، اٹھ کر مہندی دھو لو۔ نہیں، میں نے ابھی ہی لگائی ہے، مجھے ڈارک رنگ چاہیے، کیونکہ مہندی والے نے کہا تھا جس کا ڈارک رنگ ہوگا اس کا شوہر اس سے بہت محبت کرتا ہوگا۔ ریمل کی بات سن کر چہرے کے زاویے بدلے۔ تم یہاں آنے سے پہلے اپنا دماغ جرمنی ہی چھوڑ آئی تھی۔ صرف کیمیکلز کا کمال ہوتا ہے جو مہندی کے رنگ پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ حد ہے، تم کب سے ان لوگوں کی طرح فضول کا سوچنے لگ گئی؟ نہیں، یہ فضول تو نہیں ہے۔ ریمل کو رخشان کا جواب برا لگا، اس لیے منہ ناک چڑھا کر بولی، یہاں دماغ کا کیا کام تھا، یہاں تو دل کا کام تھا۔ انجیکشن اور میڈیسن کے زیر اثر پتہ نہیں کیا کیا بول رہی تھی، جس کا اس سے بھی نہیں معلوم تھا۔ آہستہ آہستہ نیند میں جا رہی تھی۔ رخشان، جب یہ ڈرائی ہوگی تب اتار دینا۔ مہندی ڈرائی ہوئی تو رخشان نے انگوٹھی کی مدد سے اس کی نرم و نازک ہتھیلیوں کو رب کیا، تولیہ گیلا کر کے دونوں ہاتھوں کو صاف کیا۔ یہ کام کرتے ہوئے جھرجھری لی، پتہ نہیں کیا کچھ کرنا پڑے گا۔ باہر کو جاتے ہوئے قدم ریمل کی آواز سے پلٹے۔ ماما کہتی ہیں کہ رخشان بہت برا ہے، پر آپ تو بالکل بھی۔ ریمل کی بات سن کر رخشان ششدر رہ گیا، مطلب اس کا اندازہ صحیح تھا، یہ محترمہ یہاں چیک کرنے آئی تھیں کہ یہاں کوئی اس کے قابل ہے یا نہیں۔ اب رخشان تمہیں برا بن کر بھی دکھائے گا، جہاں نرمی تھی اب وہاں شاید شدید غصہ۔ دروازہ پوری قوت سے مارا۔ ریمل اپنے ہوش میں ہوتی تو ضرور سہم جاتی کہ پل میں رخشان کو کیا ہوا۔ اپیا کہاں کھوئی ہوئی ہے؟ کہیں نہیں، وہ تو رخشان کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ مہندی والے دن کے بعد اس کا رویہ پہلے سے کافی عجیب سا ہو گیا تھا۔ جب اسے لگتا تھا کہ وہ اسے جان گئی ہے تبھی اس کی یہ غلط فہمی بھی ختم ہو جاتی۔ رخشان تو کھلی کتاب کی طرح تھا، پر بہت ہی پراسرار، ایک پہیلی کی مانند جو ریمل سے سلجھنے کی بجائے مزید الجھ سی گئی تھی۔ آج کا سارا دن ریمل کا مصروف گزرا۔ رمیز کو پڑھائی کروانے دن کا پتہ ہی نہیں چلا، لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ ان سب سے اتنے سالوں بعد مل رہی ہے۔ ابراڈ رہنے کا فیصلہ اسے غلط لگا، کیونکہ اتنے اہم رشتوں کو چھوڑ کر ان سب نے اپنی ایک ایک الگ دنیا بسا لی۔ زندگی کے ہر موڑ پر اس نے بھائیوں کی کمی کو محسوس کیا تھا۔ کتنا اچھا ہوتا وہ سب کے سب ہمیشہ سے یہیں رہ رہی ہوتی۔ آج ریان کے لیے بھی اپنے لیے اتنی فکر مندی دیکھ کر اچھا لگا۔ رومان رات کے کھانے کی تیاری کر رہا تھا، ریان آترا گونڈ رہا تھا۔ ریمل اپنے سگر لڑکوں کو حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ ویسے تو ہم دونوں کی بیویاں بڑا آرام کریں گی، ان کے ہسبینڈ ہر کام میں ماہر ہیں۔ حد سز، ہم ان سے کام کروائیں گے، پھر ہمارے آرام کی باری ہوگی۔ تم لوگوں کو کبھی خیال نہیں آیا کہ میڈ کا ارینج کر لیا جائے؟ اب کیا یہ خیال پتہ نہیں کتنی دفعہ آیا ہے، اس پر عمل بھی کیا تھا، بڑے بھیا صحیح نتائج نہیں ملے تھے۔ ایک آنٹی کو رکھا، چلو گھر کے کاموں میں آسانی پیدا ہو جائے گی، پر وہ ہمارے گلے ہی پڑ گئی، زبردستی کی ماں بننے کے خواب دیکھنے لگ گئی۔ رومان نے بتایا۔ پھر کیا ہوا؟ ریمل نے بڑی متجسس سے پوچھا۔ سز، اگر وہ یہاں موجود ہوتی تو اس کا مطلب وہ اپنے عزائم میں کامیاب ہو جاتی، مگر ان کا نہ موجود ہونا اس بات کی تصدیق ہے کہ چند دنوں ہی انہوں نے اپنی نوکری سے ہاتھ دھونا پڑا۔
پھر ہمارے گھر میں ایک لڑکی کی انٹری ہوئی۔ وہ صاحبہ ہماری بھابھی بننے کی تیاریوں میں تھی، گھر کے کام کم کرتی تھی، سج سنور کے بیٹھ جاتی اور صرف ایک ہی کمرے میں پائی جاتی تھی، کبھی رخشان برو کو چائے دینے کے بہانے، کبھی ان کے کپڑے استری کرنے کے بہانے۔ اس لیے مجبوراً ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ کوئی ہمارے پاپا بھائی کو لے جا کر اڑ جائے، اس سے بہتر ہے کہ ہم خود ہی کام کر لیں۔ ویسے افسوس کی بات ہے تم دونوں پر کوئی نہیں مر مٹا سز، یہ بات میں بھی سوچتا ہوں۔ رخشان برو میں ایسا کیا ہے؟ وہ تو خوش مزاج بھی بالکل نہیں ہے، پھر بھی سب کو ان میں پتہ نہیں کیا نظر آتا ہے۔ رخشان بھی اس میں انٹرسٹڈ تھا۔ ریمل نے کچھ سوچ کر بول ہی دیا، ہائے اللہ سیز، آپ نے میرے برو کو ایسا سمجھا ہے؟ کاش برو کسی میں انٹرسٹڈ ہو اور ہمارے آدھے کام سے جان چھوٹ جائے۔ ہمیں تو ایسا لگتا ہے اپیا اگر بھائی شادی کرے گا تو ان کے پاس ایک ہی آپشن ہے۔ ریمل کو لگا شاید وہ، مگر رومان کی پوری باتیں سن کر وہ جوس پی رہی تھی، اس کا میٹھا ذائقہ بھی کڑوا لگنے لگا۔ حسینہ، قاسم اور بھائی بچپن کے بہت اچھے دوست ہیں۔ ریم نے بھائی کی ہی وجہ سے میڈیکل میں ایڈمیشن لیا، ورنہ ریم تو پڑھائی سے جان چھڑانے والوں میں سے تھی۔ یہ ریم کون ہے؟ ریمل نے کڑوا گھونٹ ہضم کر کے پوچھا۔ سز آپ کو بتایا تو ہے، آپ وہ کہاں جاب کرتی ہیں جہاں رخشان برو، وہی ریم۔ تمہارا بھائی کب آتا ہے؟ ریمل نے ریم کی بات کو سرے سے اگنور کر کے رومان سے پوچھا۔ آتے ہی ہوں گے، کوئی کام تھا آپ کو؟ نہیں، ریمل نے اس بات میں سر ہلایا۔ سز مجھے ایک آپ کی اور برو کی بالکل بھی سمجھ نہیں آتی۔ کیا تمہاری لگا رکھا ہے؟ ریان کی بات کو اگنور کر کے کچن سے نکل گئی۔ رومان برو، مجھے دال میں کچھ کالا لگ رہا ہے، مجھے بھی کچھ ایسے ہی سگنل وصول ہو رہے ہیں۔ رومان نے چمچ سالن میں ہلاتے ہوئے بولا، اگر ریم اور اپیا کی ووٹنگ کی جائے، ریان تیرا ووٹ کس کی طرف ہوگا؟ کیوں برو، وہ الیکشن میں کھڑی ہو رہی ہیں؟ ریان کے دماغ نے اتنا ہی کام کیا، سمجھ الیکشن میں ہی کھڑی ہو رہی ہیں، نواز شریف عمران خان کی طرح، ایک کرسی کے لیے نہیں میرے بھائی، یہاں معاملہ بیوی کے الیکشن کا ہے، جو کرسی کے الیکشن سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ چل رومان برو، دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے، کون بھائی کو فتح کرتا ہے۔ رومان نے چولہا بند کرتے ہوئے کہا، اس کا مطلب میرے بلوب پر 2 چڑیلوں کا سایہ ہے، اللہ حفاظت کرے میرے بھائی کی۔ ریان نے روٹی کو توے پہ ڈالتے ہوئے کہا، شرم کر ریان، اپیا ہماری بہن ہے، کم از کم اسے تو چڑیل مت کہا۔ برو دیکھو، میری روٹی آگ کی وجہ سے جل گئی، اتنی دفعہ میں نے منع کیا ہے کہ باتوں میں مت لگایا کریں، جل کر کوئلہ ہو گئی ہے، اب دوبارہ بنانی پڑے گی۔ بیٹا، جل کر کوئلے کی بجائے یہ کہو تمہارے دل کی طرح کالی ہو گئی ہے۔ ریان، شاباش، دوبارہ روٹی بناؤ۔ ابھی باتیں کر ہی رہے تھے کہ باہر سے شور شرابے کی آوازیں آنا بند ہو گئی۔ برو، یہ تو رخشان بھائی کی آواز ہے، وہ کس پر اتنا غصہ کر رہے ہیں؟ باہر کا منظر دیکھ کر اپنا ہر منصوبہ ناکام ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ ریمل کا آنسوں سے تر چہرہ پتہ نہیں کون سی داستان بیان کر رہا تھا۔ کس کی اجازت سے جا کر دروازے میں کھڑی ہو گئی تھی؟ شرم نام کی کوئی چیز موجود ہے کہ نہیں؟ محترمہ، یہ پاکستان ہے۔ ریمل کو ایسا لگ رہا تھا کہ اس کا بازو ٹوٹ جائے گا۔ نازک سی حسینہ اس وقت کسی جنونی کے ہاتھ لگ رہی تھی، حلق سے آوازیں ہی نہیں نکل رہی تھی۔ رومان، ریان نے ایک دوسرے کے چہروں کی طرف دیکھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ بھائی، آپ اپیا کا بازو تو چھوڑ دیں، بات کیا ہوئی ہے؟ رخشان نے ہاتھ کے اشارے سے رومان کو چپ ہونے کا کہہ دیا۔ میں باہر پیزا بوائے سے پیزا لینے گئی تھی۔ اٹک اٹک کر یہ لفظ بمشکل ادا ہوئے۔ بھیگی پلکوں کو اوپر کر کے اس ستمگر کو دیکھا۔ کیا تھا یہ شخص؟ کیوں گھر کے سارے مرد مر گئے تھے کہ خود جانا پڑ گیا تھا؟ وہ اتنی اونچی آواز میں دھاڑا کہ ریمل کا روم روم کانپ پڑا۔ آنسوں کی رفتار میں تیزی آ گئی۔ رحمت صاحب نے آگے بڑھ کر رخشان کا ہاتھ ریمل کے بازو سے ہٹایا۔ رخشان، تمہیں میں سمجھدار سمجھتا تھا، کہاں چھوڑ کر آئے ہو اپنی عقل؟ پاپا، آپ اس سے پوچھیں، یہ محترمہ باہر کیا لینے گئی تھی؟ سب کو اپنی نمائش کروانے کا زیادہ ہی شوق ہے۔ اگر اس سے کوئی غلطی ہو گئی تھی تو پیار سے بھی سمجھایا جا سکتا تھا، یہ طریقہ تمہیں زیب نہیں دیتا، کم از کم اپنی پرورش کا ہی لحاظ کر لو۔ رخشان کو رحمت صاحب اپنے کمرے میں لے گئے۔ ریمل بھی اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ ریان، رومان، رمی سے ایک دوسرے کو دیکھتے ہی رہ گئے۔ جب سے ریمل آئی تھی اپنے بھائی کی نئی عادتوں سے واقف ہو رہے تھے۔ ریمل نے آ کر دروازہ بند کر دیا، اوندھے منہ بیڈ پر گر گئی۔ بازوؤں میں شدید درد کی لہر دوڑ رہی تھی۔ رخشان، ایک بات اچھے سے یاد رکھنا، ریمل یہاں تک تو آ گئی ہے، پر اب آگے ایک قدم بھی نہیں بڑھائے گی۔ دوسرے ہاتھ سے اپنے بازو کو سلا رہی تھی، درد ہی اتنا ہو رہا تھا۔ دروازہ نوک ہونے پر اپنے آنسو صاف کیے، بھیگی پلکیں بہت کچھ کہہ رہی تھی۔ رومان نے نظر اٹھانے کی ہمت نہیں کی، کھانے کی ٹرے بیڈ پر رکھ دی۔ اپیا، کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتا دینا پلیز اپیا، روئیے گا مت، پتہ نہیں بھائی کو کس بات پر اتنا غصہ آ گیا۔ اپنا خیال رکھنا۔ رخشان جب ڈائننگ ٹیبل میں آیا تو ریمل کہیں موجود نہیں تھی۔ رحمت صاحب نے ریمل کا کھانا اس لیے
कमरे में भिजवाया ताकि इनके नालायक बेटे को इसकी कमी, इसके दर्द का एहसास हो। रक्षान मुतलाशी निगाहें सब पर डाली। पता नहीं उसने खाना खाया होगा कि नहीं, वो पूछना चाह रहा था पर अल्फाज जुड़ नहीं पा रहे थे। रहमत साहब ने रक्षान की परेशानी को मद्देनज़र रखते हुए रोमान से पूछा, रिमल को खाना दे आए थे? जी पापा। रोमान की बात सुनकर रक्षान ने रहमत साहब को देखा। कैसे वो उसकी हर बात को कहे बगैर ही समझ लेते हैं। निवाला हलक से नीचे ही नहीं उतर रहा था। उसे टींडे नहीं पसंद थे, ना ही खाने का इरादा था, इसलिए पिज़्ज़ा मंगवाया। उसे क्या पता ये पिज़्ज़ा उसके लिए इतना महंगा पड़ जाएगा। भूख भी बहुत लगी थी। रो धोकर खाना खाया। रहमत साहब खाने के बाद रिमल के पास आए। बड़े अब्बू, मैं नहीं नाराज़ किसी से, और आप प्लीज़ सॉरी करके शर्मिंदा मत करें। इन्हें खुशी हुई कि उनके भाई ने उसकी तरबियत में कोई कमी पेशी नहीं आने दी। वक्त के साथ रहमत साहब का दिल साफ़ हो रहा था, जबकि रिमल का दिल रक्षान से बदगुमान। अगर ये बदगुमानी बढ़ जाए तो पता नहीं इस बार किस किस रिश्ते को अपने साथ बह कर ले जाएगी। खाने की मेज़ में भी रिमल को नापाकर रक्षान का दिल बोझल सा हुआ। उसे मालूम था वो पागल सी लड़की इस वक्त रो रही होगी। जब रक्षान गली के कॉर्नर में गाड़ी पार्क कर रहा था, लड़कों का ग्रोह किसी के बारे में बात कर रहा था। उसने तवज्जो न दी। जब उसकी नज़रों के ताक़ुब में देखा तो रिमल पर शदीद गुस्सा आया। दोपहर वाले वाक़े की भी खबर गली के आवारा लड़कों से पता चली। उसे रिमल पर शदीद गुस्सा आया कि वो कैसे दरवाजे में खड़ी होकर पिज़्ज़ा ले रही थी और सबकी निगाहों की परवाह किए बगैर खुद में ही मगन थी। ये शायद उसे इन निगाहों की आदत हो, इसलिए उसे रद्दी बराबर फ़र्क नहीं पड़ा। पर वो ये भूल गई थी कि यहाँ उसका महरम मौजूद है जो हर अच्छी बुरी निगाहों से उसे महफूज रखना चाहता है। दोनों एक दूसरे को ही सोच रहे थे, पर रिमल के दिल में पहली बदगुमानी ने जन्म ले लिया। रिमल पाकिस्तान के मर्द बड़े तंग नज़र के मालिक होते हैं, अपनी बीवी को अपनी जागीर समझते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि वो भी इंसान है, बस एक खिलौने की तरह इस्तेमाल करते हैं। कहीं ना कहीं आज उसने अपनी माँ की बात पर इत्तेफाक किया। आदत से मजबूर आज भी रिमल लेट ही उठी। सभी अपने कामों में मसरूफ़ थे। बस रिमल के लिए ज़िंदगी रुक सी गई थी। उसकी ज़िंदगी एक ही शख्स से शुरू होकर उस पर ही ख़त्म हो रही थी, पर जल्द ही उसका ये भरम भी टूट जाना था। रात के 12 बज गए थे। रिमल की आंखों से नींद कोसों दूर थी। रक्षान खाने की टेबल में मौजूद ना था। रहमत साहब के पूछने में रयान ने बताया कि ब्रो लेट हो जाएंगे, शायद खाना भी कोलीग्स के साथ ही खा कर आए। रिम का ख्याल ना चाह कर भी इसके दिमाग से नहीं जा रहा था। अगर सच में रक्षान का सेकंड ऑप्शन रिम हुई तो वो ये सोच कर ही उसको बेचैनी करने के लिए ये काफ़ी था। रक्षान ने आहिस्ता कदमों से घर का लॉक खोला। रिमल को देखने की ख्वाहिश पैदा हो रही थी। कल से दोनों की मुलाकात नहीं हुई थी। उसे एहसास था कि उसका बाजू कितनी ज़ोर से पकड़ा था। ना चाह कर भी वो उसकी खैरियत ना पूछ सका। सुबह मुलाकात कर लेना, अब जाकर रक्षान कुछ खा लो, इससे पहले भूख से बुरा हाल हो जाए। खुद से हम कलामी करते हुए किचन में दाखिल हुआ। सामने का मंजर देखकर उसे किसी चीज़ की तलब ही न रही। दिल खुशी से झूम उठा। ग्रे नाइट ड्रेस में बालों को जूड़े की शक्ल में कैद किया हुआ था। कुछ गुनगुना रही थी, अलबत्ता बोल समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि वो उसे देखने में इतना मदहोश था। तेज़ी से हाथ कोई काम करने में मसरूफ़ थे। उसे देखकर सारी थकान ज़ायल हो गई। एक कप मेरे लिए भी। रक्षान की आवाज़ सुनकर दिल थम सा गया। मेरे कानों को क्या हो गया है? क्यों उस खड़ूस की आवाज़ गूंज रही है? बड़बड़ा कर पीछे मुड़ी तो वो दोनों हाथ पॉकेट में डाले किचन की दहलीज पे खड़ा था। ब्लैक पैंट, ब्लैक शर्ट, हाथ में कोट पकड़े। रिमल को कुछ याद आने में रक्षान से नज़रें फेर ली। फ्रिज से पानी निकालते हुए दोबारा रिमल से मुखातिब हुआ। एक कप कॉफ़ी मिलेगी? जी, रिमल ने मुख्तसर कहा। लहजे से नाराज़गी छलक रही थी। पानी पीने के बाद खाना निकाल कर ओवन में गर्म होने के लिए रख दिया। आप खाना खाकर नहीं आए? रिमल ने दिल में आया सवाल कर ही लिया। नहीं, आप कॉफ़ी बनाएं, मैं फ़्रेश होकर आता हूँ। ट्राउज़र टी शर्ट में किचन में दाखिल हुआ। बालों में से पानी टिपक रहा था। खाना पहले से ही लगा देखकर खुशी हुई, मतलब नाराज़गी इतनी ज़्यादा भी नहीं है। आपने खाना खा लिया? रक्षान ने सालन डालते हुए पूछा। जी। अब तक क्यों नहीं सोई? अगला सवाल पहले से ही मौजूद था। वैसे नींद नहीं आ रही थी। डॉक्टर, आपकी तबीयत ठीक है? इस पे आदत मुझसे काफ़ी अच्छे और धीमे लहजे में बात कर रहे हैं। रक्षान ने आईब्रो उठाकर रिमल को देखा। कल वाले रवैये की वजह से सॉरी। रिमल उसके मुंह से सॉरी सुनकर कुछ फैल सी गई। डॉक्टर, दोबारा से बोलना, आपने क्या कहा? जिस तरह डांटते हुए आपका लहजा ऊंचा था, इस तरह सॉरी करते वक्त भी होना चाहिए। रक्षान ने रिमल की फरमाइश पूरी की। सॉरी। वैसे आज चांद कहाँ से निकल आया? डॉक्टर रक्षान मुझ नाचीज़ से सॉरी मांग रहे हैं? काम करते हाथ और चलती ज़ुबान, हल्की सी मुस्कुराहट चेहरे पे आ गई। डॉक्टर, जल्दी से टाइम बताएं, क्या हुआ है? रक्षान जो सुकून से खाना खा रहा था, रिमल की आवाज़ में चौंका। रिमल, आपने इस वक्त टाइम का क्या करना है? आप जल्दी से बताएं।
मेज़ पे रखा मोबाइल खुद ही पकड़ कर टाइम देखा। टाइम देखने की कोई ख़ास वजह? डॉक्टर ये देख रही थी दिन के 24 घंटों में किस किस घंटे आपका मूड अच्छा होता है, कोई फिक्स टाइम है कि नहीं। रक्षान के चेहरे की तरफ देखकर जवाब की मुंतज़िर थी। आपको मेरे मूड से फ़र्क पड़ता है? उल्टा रिमल से ही सवाल पूछ बैठा, पता नहीं किस उम्मीद से। ये कॉफ़ी ठंडी हो रही है, जल्दी से पी लें। जवाब की बजाय रक्षान की तरफ कॉफ़ी का मग गया, जिसे चुप करके पकड़ लिया। कॉफ़ी का टेस्ट तवक्को के बरअक्स अच्छा था। कॉफ़ी पीकर रक्षान ने खाने के बर्तन धोए। पहले वाले रुमाल धो चुका था। चारों की एक दूसरे में जान बसती थी। कॉफ़ी का मग रख कर रिमल किचन से जाने लगी जब रक्षान की आवाज़ में पलट कर पीछे देखा। 2 मिनट बैठ जाएं। रिमल चाह कर भी इनकार नहीं कर सकी। केबल में से ट्यूब निकाल कर इसके बाजू में लगाना शुरू की। रिमल की शफाफ बाजू में रक्षान की उंगलियों के निशानात ने अच्छी खासी छाप छोड़ दी थी। रिमल ना चाहकर भी उसका हाथ झिटक नहीं सकी। वैसे गलती आपकी है, मगर फिर भी मुझे अपने गुस्से को कंट्रोल करना चाहिए था। आइंदा एहतियात कीजिएगा। थैंक्स कॉफ़ी के लिए। कॉफ़ी अच्छी थी। दोनों अपने कमरों की तरफ बढ़ गए। जो बदगुमानी जगह बनाने ही वाली थी, उसकी माँ के अल्फाज सच करने वाली थी। रक्षान ने वापस पहले जैसा मुकाम रिमल के दिल में कायम कर लिया। एक खूबसूरत रात का एहतमाम हुआ था। जिसे अपने रूम में आया रमीज़ को अपने बेड में देखकर खुशी की लहर दौड़ी। जब इसका दिल करता था किसी के साथ जाकर सो जाता था। लाइट ऑफ करके जैसे ही सोने लगा, रमीज़ ने पानी की आवाज़ दी। अच्छा मेरी जान, मैं लेकर आता हूँ। जब तक वो पानी लेने गया, रमीज़ आंखें खोल कर बैठ चुका था। रक्षान कमरे में दाखिल हुआ। पकड़ो। रमीज़ स्कूल करके सारे काम याद किए हैं। रमीज़ स्कूल के सारे काम याद किए हैं? जी भाई, आप ही ने सारा काम करवा दिया था। मैं आपसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ। रक्षान ने पानी का गिलास लेते हुए सवालिया नज़रों से पूछा। आपने कल आप ही को इतना ज़्यादा क्यों डांटा था? अब आप उन्हें नहीं डांटेंगे, वो बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। रक्षान को पीलू की तरह चिमट कर बड़े लाड से बोल रहा था। अभी जुमा हुआ नहीं और इस मोहतरमा के काम तो देखो, सबको अपने जादू के सहर में मुब्तला कर दिया है। आगे अब्बा कम थे, अब रमीज़ तुम भी शुरू हो गया। आज सुबह रयान रमीज़ रक्षान से कुछ उखड़े से थे। अब इनको रमीज़ की बात सुनकर समझ आई कि वो भी अपनी नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं। अभी इस मोहतरमा को मनाकर आया हूँ, यहाँ तो पूरे का पूरा टब्बर ही नाराज़ बैठा है। भाई आप कहाँ खो गए? मैं आपसे नाराज़ हूँ, रमीज़ ने रक्षान के गालों को खींचकर कहा। अब अपनी जान को कैसे मनाऊं? रिमल को डांटना काफ़ी महंगा पड़ गया। यहाँ तो इसकी हिमायती ही रक्षान को सुख का सांस नहीं लेने दे रहे थे। आपको एक काम करना होगा। रमीज़ की आदतों में शामिल था कि वो हमेशा खाने की ही फरमाइश करता था। रयान को मनाने का एक आसान हल था कि उसकी सारी वीडियोस को लाइक कर दो। फिर कहाँ का गुस्सा, कहाँ की नाराज़गी। रोमान अपने भाई को कभी गलत नहीं समझता था। उसे पता था गुस्से के पीछे ढेर सारा प्यार होता था। आप ही के साथ कल मुझे स्कूल से लेने आएंगे। मैं सबको बताऊंगा कि मेरी भी एक बहन है। हम चारों भाई उनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। रमीज़ तुम्हारी आप ही का स्कूल में क्या काम? मैं कि पिक करने आ जाऊंगा। नहीं, फिर आप भी मत आना। दूसरी साइड में होकर लेट गया। रमीज़, रक्षान ने टूटी हुई लहजे में कहा। आप ही को सुबह लेकर आएँ बस। अच्छा, इस बारे में सोचते हैं। आओ, काफ़ी टाइम हो गया है, सोना भी है। रमीज़ वापस रक्षान के साथ लगकर सो गया। मामा आपको कुछ भी नहीं होगा, प्लीज़ आप अपनी आंखें बंद मत होने दें। मामा प्लीज़ हमारे लिए आंखें खोलें, हम अस्पताल पहुंच गए हैं, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। रक्षान मेरा बहादुर बेटा, अपने भाइयों का ख्याल रखना। कर्ब से आंखें मूंदे बेशुमार आंसू रमीज़ के बाल भिगो रहे थे, मगर रमीज़ इन सब से बेपरवाह इस वक्त रक्षान के साथ चिमट कर सो रहा था। अपनी अजियत को कम करने के लिए एक लंबा सांस लिया। रमीज़ के बालों पर बोसा दिया। पापा कहाँ हैं वो? रमीज़ को स्कूल से लाने के लिए रक्षान जल्द घर आ गया। अच्छा, रयान के बारे में पूछ रहे हो? आवाज़ देकर बुलाता हूँ। पापा, इसके अलावा किसी और के बारे में पूछ रहा हूँ। रहमत साहब ने एक आईब्रो उचका कर रक्षान को देखा। तुम्हारा बाप तुम्हारे सामने मौजूद है। पापा, आप दोनों के अलावा जो आपकी बेटी मोहतरमा है उसके बारे में पूछ रहा हूँ। डांट सकते हो तो आवाज़ देकर बुला भी लो। हद है पापा, आप सब उस मोहतरमा की वजह से मुझसे इतना नाराज़ हो रहे हैं। इतनी देर रयान भी आ गया। रक्षान को देखकर मुंह सुजा लिया। अब तुम्हारे चेहरे को क्या हो गया है? बचपन से ही ऐसा है, रयान ने नरूठेपन से जवाब दिया। पकड़। मोबाइल उसकी तरफ किया। रयान ने कुछ सोचा। ठीक है, उसके साथ 2 वीडियोस भी बनानी पड़ेंगी। अपनी सिस को आवाज़ दे, बाद में बनाते हैं। सिस बात सुने। रयान तो मुझे 2 मिनट भी टिक कर नहीं बैठने देते। बड़े पापा, आप इससे मना करें। रक्षान रिमल की मुंह से बड़े पापा सुनकर बहुत हैरान हुआ। चलो बस यही कसर रह गई थी। रिमल बेटा, रमीज़ को स्कूल से लेने जाना है, तुम भी साथ चली जाओ। जी। स्कूल के गेट में रमीज़ पहले से ही अपने दोस्तों के साथ खड़ा बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था।
رمل کو دیکھ کر اس کی طرف آیا، سب دوستوں سے اس کا تعارف کروایا۔ پہلی بار رخشان رمیز کو اتنا زیادہ خوش دیکھ رہا تھا۔ اپیا کہاں ہے؟ رومان نے رمل کو ناپا کر ریان سے پوچھا۔ برو آپ جلدی کیسے آ گئے؟ کوئی لیکچر نہیں تھا تو سوچا گھر آ کر تیری ہی بکواس سن لوں، رومان نے پانی کا گلاس پکڑتے ہوئے کہا۔ اپیا برو کے ساتھ گئی ہیں، ریان نے کہ بتانے کی دیر تھی کہ رومان کو گھوٹا لگا۔ مطلب دونوں ڈیٹ پر گئے ہیں؟ رومان نے بمشکل اپنی آواز کو درست کرتے ہوئے کہا۔ نہیں برو، ڈاکٹر ابھی تک ڈیٹ ویٹ سے دور ہے، رمیز کو لینے گئے ہیں، ریان نے کہا۔ مطلب رمیز نے بھائی سے عظیم کارنامہ کروا ہی دیا۔ ہماری تو دعا ہے اپی اور بھائی ایک دن اپنے بچوں کو بھی یوں ہی لینے جائیں۔ رومان کی بات سن کر ریان نے اٹھی ہوئی ہاتھوں کو منہ پر پھیر کر آمین کہا۔ برو میں سوچ رہا ہوں اگر کسی کے رشتہ دار ابراڈ سے آتے ہیں تو ان کے لیے گفٹس لاتے ہیں، ریملسز کیوں نہیں لائیں؟ ابھی آتی ہیں تو میں ان سے پوچھتا ہوں۔ ریان تمہارا دماغ اپنی جگہ فکس نہیں ہے، جب دیکھو الٹا سیدھا بولتا رہتا ہو، موبائل کے سائیڈ ایفیکٹ ہیں یہ سب۔ برو یہ غلط بات ہے، مجھ کو ڈانٹنے کے چکر میں آپ سب میری معصوم سی جان موبائل کو بھی رگڑ دیتے ہیں، کچھ تو حیا کریں۔ رومان اپنی چیزیں اپنی جگہ پہ رکھنے چلا گیا۔ ریان بات سنو جی سس، یہ سامان بڑے ابو کے کمرے میں رکھ کر آؤ۔ سس اتنا زیادہ سامان کا کیا کرنا ہے؟ تمہیں جو کہا ہے وہ کرو۔ جی سس، میری تو کوئی عزت ہی نہیں اس گھر میں۔ ریان نے سارا سامان رحمت صاحب کے کمرے میں رکھ دیا، جس میں بڑے پاپا شادی کے چکروں میں آپ کو سامان دینا بھول گئے۔ رمل ان سب کی کیا ضرورت تھی؟ بڑے پاپا میں بہت پیار سے لائی ہوں، آپ انکار نہیں کر سکتے ورنہ میرا چھوٹا سا دل ٹوٹ جائے گا۔ رومان، ریان اور رمیز نے لے لیا۔ رخشان کا سامان وہیں پڑا رہا۔ اپیا کل سنڈے ہے، آپ بھائی کو خود ہی دے دینا۔ آج بھی اس کی آنکھ لیٹ اٹھی۔ صحن میں رحمت صاحب اخبار پڑھ رہے تھے، سنڈے ہونے کی وجہ سے سب گھر میں موجود تھے۔ رومان اپنی کتابوں کا کھلارا ڈال کر پڑھائی میں مصروف تھا، ریان کے ہاتھ میں موبائل، رمیز بھی اس کے ساتھ مصروف تھا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بیٹا اٹھ گئی؟ جی بڑے پاپا۔ ریان جا کر بہن کو ناشتہ لا کر دو۔ اوپس، وہ میری بہن کی بجائے سز ہے۔ اف، ایک تو تمہاری زبان میں سے میں تنگ آ گیا ہوں، ٹک ٹاک نے بیڑا غرق کر رکھا ہے، جو کام کہا ہے وہ کرو۔ بڑے پاپا میں خود ہی لے لوں گی۔ جیسے ہی کچن میں داخل ہوئی رخشان موجود تھا۔ روزانہ کا ناشتہ ریان یا رحمت صاحب دیتے تھے، پچھلے سنڈے کو نجمہ بیگم موجود تھی، اس سے نہیں امید تھی کہ رخشان کچن میں موجود ہوگا۔ اگر میرا ایکس رے کر لیا ہو تو بتا دیں کہ ناشتے میں کیا لینا پسند کریں گی؟ رمل نے فوراً نظریں پھیریں۔ کچھ بھی دے دیں، ہمارے یہاں کچھ بھی نہیں ملتا، باقاعدہ ہر چیز کو اس کے نام سے مخاطب کیا جاتا ہے۔ فریج سے شیک کا گلاس اس کی طرف بڑھایا۔ محترمہ بیٹھ جائیں، اب کھڑے ہو کر تو پی نہیں سکتی۔ آج سے پہلے کبھی بھی اس نے اس چیز کا خیال نہیں کیا تھا، کبھی بیٹھ کر کھا پی لیتی، کبھی یونی میں چلتے پھرتے کھاتی۔ کرسی کھینچ کر اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا، خود پیازوں کو باریک باریک کاٹ رہا تھا جیسے شیف ہو۔ وہ مسلسل رمل کی نظریں خود پر محسوس کر رہا تھا، مگر نظر اٹھا کر اسے دیکھنے کی زحمت نہیں کی۔ چولہا آن کر کے آملیٹ بنایا، 7 سلائسز کو بیک کر کے اس کے سامنے ناشتہ پیش کیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہے۔ رخشان اس کی ساری حرکتیں بہت فرصت سے نوٹ کر رہا تھا۔ محترمہ، کسی اور چیز کی ضرورت ہو تو بلا جھجک بتا دیں۔ وہ مایونیز اور کیچپ چاہیے، اس سے فریج سے نکال کر میز پر رکھ دیں۔